تعالیٰ جل شانہ و من والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار المعظم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خلاق عالم نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ رب العزت کو تم غافل نہ سمجھنا اس بات سے کہ جو کچھ بھی ظالم حرکتیں کرتا ہے اس کے ظلم سے اللہ رب العزت جو ہے وہ بے خبر نہیں۔ تو تمامی حضرات کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ یزید لعین نے کربلا میں اور کربلا کے بعد مکہ المکرمہ میں مدینہ المنورہ میں ظلم اور بربریت کی ایک عظیم داستان رقم کی۔ آج کل کچھ چند یزید کی جو واقعات ہیں وہ یزید کو امیر المومنین نعوذ باللہ یا رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ کہہ کے یاد کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ نہیں لعنت اللہ علیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، بلکہ جو آئمہ ہے نا ہمارے آئمہ اربعہ، ان میں یہ بحث چلتی رہی۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ رحمت اللہ رضی اللہ، ان میں یہ بحث چلتی رہی کہ یزید مسلمان بھی تھا کہ نہیں۔ کیا بات چلتی رہی کہ یہ مسلمان بھی تھا کہ نہیں، یہ بات چلتی رہی۔ ایک رحمت اللہ رضی اللہ دیا رٹانوں کی لارے نے، یہ تو وہی صاحب ہوا کہ ڈاکٹرز کا پینل بیٹھا ہو اور وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوں کہ جی مریض بچنا ہے کہ نہیں بچنا، مریض بچنا ہے کہ نہیں بچنا۔ میرے ورگا بیوقوف جا کے پوچھے مریض بیمار ہے، وہ کہنے تو بیمار تو میں پوچھنا ہے، اسی یہ سوچی پہ ہاں انہیں بچنا بھی ہے کہ نہیں۔ ہر تو سمجھ آئیے کہ نہیں اے رحمت اللہ ہے کہ نہیں کی ہے۔ ادھر آئمہ باس کیا کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل نے تو صریحاً کہا کہ یزید کافر ہے۔ کیا کہا؟ یزید کافر ہے۔ امام شافعی نے بھی کہا کہ کافر ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ فاسق اور فاجر ہے۔ ہم برا اس کو اس لیے نہیں کہتے، یہ نہیں کہ یہ برائی کا مستحق نہیں، یہ برائی کا مستحق نہیں، اس لیے برا نہیں کہتے کہ تان و تشنیع کا سلسلہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس کا باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ لیکن فاسق اور فاجر کہاں زیادہ برائی اس لیے نہیں کرتے کہ کئی لوگ بے لگام ہو کر اس کے باپ کے بے ادبی کے مرتکب نہ ہو، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو ائمہ کرام نے جو ہے اس کو فاسق کہا، فاجر کہا، اس کو بلکہ کافر کہا۔ اور جب مینوں وہ لگا جائے کو سٹیٹس دے دے میرا مینوں پوچھے تو میں کہوں گا کافر تو نہیں بدتر ہے۔ ہاں کافر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کافر کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو اعلانیہ طور پہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا کرے، انکار کرے۔ اس لعنتی نے صرف قولن باتیں نہیں کی بلکہ عملاً بھی جو ہے اس نے باتیں کی۔ اللہ رب العزت کی بھی بے ادبی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا دھیان سے رکھیے گا۔ اللہ رب العزت کی بھی بے ادبی، رسالت کی بھی توہین کی اس نے، ازواج مطہرات کی بھی توہین کی، اور آل رسول کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بھی بے ادبی اور ہوگی۔ بات آپ سمجھے؟ اچھا، بعض کہتے ہیں جی اس نے قتل تو نہیں کیا، کیتا نہیں، حکم دے دیتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح ان کی اونٹنی گاہ پر نکلی پہاڑ سے، تو کتنے بندوں نے اس کا قتل کیا، اس کی کونچے کاٹی؟ 9 بندوں نے۔ کتنی؟ 9 بندوں نے۔ اور قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ پوری قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اب وہ کہہ سکتے تھے نا
کہ 9 بندے نے مارے ہیں، ساڈا قصور کی؟ توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں ہے؟ 9 بندوں کو تے جتنے اونٹنی کا قتل ہوئے تے پوری قوم بھی لپیٹ جاوے تے کرب و بلا چ شہزادہ مصطفیٰ کا اور ان کی آل کا ناحق خون بہا، یزید بیچ میں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اور دوسری بات، اگر وہ اس میں انوالو نہیں ہے، غلط ہے آنا سننا ادھر کو خوشک لگ گیا، میں نہ راتی ایک میں موبائل ہاتھ پڑیا تو میرے ہاتھ نے کوئی کلپ جہا آ گیا تو کہتا جی کہ نہ مولوی آنا میں نہ نہیں لینا، وہ آتا جی نہ لعنت اللہ کہیں نہ رحمت اللہ کہیں، آپ سے اس کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے؟ میں کہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تنو لمحہ پا کے فرشتیاں نے لازمی پوچھنا ہے کہ آپ کو نے ظلم و بربریت دا پہاڑ توڑے ہے تو تو کہنے کو چپ کر کے اور کہے کہ شیطان کے بارے میں تو پوچھا جانا نہیں تو شیطان ملعون نہیں کہاں گے؟ بولو نا یار، ملعون نہیں کہاں گے، لعنتی نہیں کہاں گے، لعنت نہیں بھیجا گے نا تو تہاڈے کو پوچھنا انہوں نے شیطان کا کیا معاملہ ہے، تہاڈے کو تو تہاڈے بارے میں پوچھا جانا۔ اوکے بات سمجھ آ گئی؟ تو ایسی باتیں جو ہے یہ سمجھے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی اور یہ عقل سے پیدل لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میری کافر کبھی تسلی نہیں ہو رہی، کافر کبھی تسلی نہیں ہو رہی۔ اب وہ سمجھے نا وہ کیسے؟ اب دیکھیے وہ اس لیے کہ مدارج النبوت میں ہے۔ اب میں پہلے بتاتا ہوں کہ اس نے گستاخیاں قولاً کیسے کی، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ عملاً کیسے کی، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے کرب و بلا کا واقعہ جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر پتہ لگے انہوں نے رحمت اللہ کی، امیر المومنین کی، بلکہ امیر المومنین کے بارے میں بتاؤں۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا نا، عمر ثانی ان کو کہا جاتا ہے، بڑی فتوحات ان کے دور میں، کیا نام؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا، کیا کہا؟ یزید کو امیر المومنین کہا، امر بہ 20 صوتا، آپ نے آرڈر دیا کہ اس بدبخت کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، اس کو 20 کوڑے لگاؤ۔ سبحان اللہ، اچھی کرو۔ عمر بن عبد العزیز کا فتویٰ کیا ہے کہ جو اس کو امیر المومنین کہے اس کو 20 کوڑے لگاؤ۔ اور ابن زیاد کے دربار میں جب ابن زیاد نے کہا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے یزید کو امیر المومنین، تو یہ علی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہا آپ جماع میں آ گئی کہ تو اس کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، اونا شماعت مومنین جو بھی نہیں تو تو انہوں نے امیر کہہ رہا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتایا آپ، ازواج مطہرات کون ہیں؟ ام المومنین، کیا ہے بولے مجھے؟ قرآن نے کیا کہا؟ وازواجہ امہاتہم، کہ یہ مومنوں کی کیا ہے؟ مائیں۔ بولو بولو، مومنوں کی کیا ہے؟ اونچی بولا کرے ذرا، مومنوں کی کیا ہے؟ سب یاد ہو جاتا پھر بولو کی نہیں، مومنوں کی ام المومنین ہے، ام المومنین۔ اور مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ یزید لعین پلید نے کیا کہا؟ کہتا ہے مجھے اگر موقع ملا تو میں عائشہ صدیقہ سے نکاح کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بتائیں یہ امیر المومنین ہو سکتا ہے جو ام المومنین سے نکاح کی بات کرتا ہے؟ اور گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مومنہ کی تو ماں ہے، اور کسی ماں نال بھی نکاح ہے، اور گل کرو یار، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے دیکھو ایتھے ازواج مطہرات کی گستاخی، میں نے آپ کو کہا کچھ لمحے کے لیے آپ کرب و بلا کے واقعہ کو سائڈ پہ رکھیں، پھر اس کی کرتوتات، اس کی حرکات، اس کی سکنات دیکھیں۔ تو یہ تو کی گستاخی ان کے بارے میں، اب آگے سنیں اب کیا گستاخی امام الانبیاء کے بارے میں کیا گستاخی ہو رہی ہے۔ اور جنہ دی محبت، جنہ دی محبت، جس امام الانبیاء کی محبت بندے کو مومن بناتی ہے، سمجھو بڑا اوکھا کڑیا دس دیتا ہے بھائی انہاں دی محبت نہیں نا تو لا ایمان دی من لا محبت لہو، انہاں دی محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ کملی والے آقا دی محبت بندے نو مومن بنا دی ہے، جی محبت مومن بنا دی ہے نا، انہاں دے بارے کی کہہ رہے ہیں جنہوں اج یزیدی ملا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، تو جو ہے تو جی انہوں نے بارے کی کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ پہ نعوذ باللہ۔ ایک قاضی صلاح اللہ پانی پتی نے لکھا اس بات کو، اس نے شعر میں کہا، اس نے کہا کیا کہا؟ کہتے کہ انہوں نے بھئی تذکرۃ الخواص میں بھی ہے، تذکرۃ الخواص میں اس نے کہا کہ یہ جو وحی کوئی نازل نہیں ہوئی محمد پر، انہوں نے نبوت دا
ٹونگر آیا ہے، نہ کوئی انہاں تے وہی آئی ہے، نہ کوئی انہاں کول فرشتہ آندا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نہیں ہے، دسو تسی کوئی مومنین میں شمار نہیں کہ تم ملا انہوں امیر المومنین کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے، حضور کا بھی غصہ۔ اور اگلی گل سنو، رعایا کو کتنے چھوٹ دے رہا ہے۔ اب یہ بھی شعروں میں اس نے کہا، اور یہ تذکرۃ الخواص میں ہے۔ پہلی بات قاضی ثناء اللہ نے کہی تھی، یہ تذکرۃ الخواص میں انہوں نے کہا اگر محمدی بن کر شراب پینا جائز نہیں، محمدی بن کر شراب پینا جائز نہیں تو نعوذ باللہ تسی عیسائی بن کے شراب پی لو۔ یعنی کیویں انہوں نے ریلیز دے رہے ہیں، کیویں انہوں نے پیکج دے رہے ہیں۔ امیر المومنین ہو سکتا ہے، رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے، اے لعنت اللہ علیہ، یہ بولو کہ یہ لعنت اللہ علیہ۔ اب یہ دیکھیں گستاخیاں آپ چیک کر رہے ہیں نا، امام الانبیاء کی بھی، ازواج مطہرہ، اب صحابہ کرام کی دیکھیں۔ اب جب خبر پہنچی نا مدینہ میں، کدھر پہنچی جی؟ مدینہ میں خبر پہنچی کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت حنظلہ کے جو بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں اگر ہم نے یہ شہزادہ رسول کے خون کا بدلہ نہ لیا تو خدا کی قسم آسمان سے رب پتھر برسائے گا اور تمہیں برباد کر دے گا اگر تم اس حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہوئے۔ اے یزید کی جڑی کو اچھا حکومت بھی کتنی سی پتہ بولو 3.5 سال کنے تاریخ دی گلاں تے چپ کر جاندے ہو، 3.5 پورے 4 سال دی نہیں ہوئے تے لعنت قیامت تک کٹھی کر لی۔ لعنت کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، کہتے ہیں نا افضل ہے کوئی جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی۔ اب اس نے کیا کیا، پہلے سال آل رسول کو قتل کرنے کا آرڈر، دوسرے سال مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا آرڈر، تیسرے سال مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف پہ حملہ کرنا۔ اب یہ دیکھیں مدینہ، اب جب انہوں نے اعلان کیا نا کہ ہم اس کے خلاف نہ کھڑے ہوئے، کس نے اعلان کیا؟ حضرت حنظلہ صحابی رسول کے لشت جگر میں صاحبزادے نے کیا کہ نہ کھڑے ہوئے۔ اب اس کو جب پتہ چلا کہ میرے خلاف یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس نے جناب اپنے تقریباً کی روایت کے مطابق جو ہے 12,000 سپاہی بھیج دیے مدینہ المنورہ میں۔ کتنے جی؟ 12,000 سپاہی بھیج دیتے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں۔ اچھا اتنے جا کے انہوں نے کی کیتا؟ طوفان بدتمیزی کھڑا کرتا، صحابہ نے شہید کیتا، 700 قاری قرآن شہید کیے صحابہ، اس نے شہید کروائے، اور تابعین تبع تابعین اس نے شہید کروائے، اور اپنے فوجیوں کو پتہ اس نے کیا کیا؟ یہ تو میں دسنا نا کہ جو سنو گے مولوی کو امیر المومن رحمت اللہ علیہ تو تواڈے منہ چوں بے ساختہ نکلے گا اے رحمت اللہ علیہ نہیں، اے لعنت اللہ علیہ ہے، وہ بھی لعنت اللہ علیہ ہے تے تو لعنت اللہ علیہ ہے کہ تیرے تے بھی لعنت ہے رب دی۔ اور سمجھ آئی؟ یزید تے بھی لعنت ہے تے یزیدیاں تے بھی لعنت ہے۔ توجہ ہے؟ کوئی کوئی نہیں ہے؟ ہاں میرے خیال ہے جو لعنت ہے جناب کہ اس تو بڑا کوئی لعنت ہی کوئی نہیں۔ اور توجہ ہے تہاڈی، اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں آپ تے قرآن چھڈ کے جا رہا ہاں کہ انہیں کہ آپ میں تمہیں نہیں چھڈنا، اس تو بڑا بدبخت کیڑا ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے تہاڈی؟ اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے چلو تو انشاءاللہ پتہ لگے گا ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اچھا صحابہ بھی، اور اس نے اپنی فوج کو کیا دے دی جی؟ پرمیشن دے دی۔ کیڑی پرمیشن؟ کہ مدینے دی عورتوں نعوذ باللہ تہاڈے تے حلال نے۔ ہاں جی نعوذ باللہ 3 دن تک مدینہ کی پاک باز اور پاک دامنہ عورتوں کو یزید نے حلال قرار دے دیا، اور اس کے نتیجے میں پتہ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں پتہ کیا ہوا؟ 1000 بچہ پیدا ہوا، وہ جو بیٹیاں تھی صحابہ کی اور جو نواسیاں اور پوتیاں تھیں، اس سے بڑا ظلم جبر اور استعداد کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی تم کہتے ہو کہ رحمت اللہ رضی اللہ اسی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے کہ یزیدی اللہ نے پیر کر دیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ولیوں کے ساتھ نہ لکھو، یہ صحابہ کا خاصہ ہے۔ وہ تو صحابی کی، وہ صحابی کی ہے ہی نہیں، یزید صحابی ہے نہیں۔ اس مولوی پوچھ کہ تو کہنا رضی اللہ صرف صحابہ نہ لکھنا ہے، پھر آپ نے بھی صحابہ نے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تو راضی ہاں، میرے تو راضی نے۔ قرآن میں رب نے کہا لیکن اپنی گل تے قائم رہے، اسی لکھیے غوث اعظم نال تے تو کہ صرف صحابہ نال، حالانکہ انہوں نے لکھیا جا سکتا ہے، توجہ ہے انہوں نے لکھیا جا سکتا ہے، علماء ربانیین جو ہے ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن تو اعتراض کرے کہ صحابی نہ ہوتا ہے، پہلے دے دس یزید صحابی ہے، باپ صحابی ہے، وہ صحابی نہیں، وہ تو صحابہ کا قاتل ہے۔ اچھا آگے چیک کرو ذرا، صرف ایسی گل نہیں،
اگے مدینہ مسجد نبوی تسی منو یہ دسو کوئی اتنے گھوڑے کھوتے لے آگے بن دے اس مسیتے تو تسی کہو گے مسلمان کی تسی کہو کہ بندے کا پتر ہی نہیں یہ جی بلکہ بعض روایات میں کہ کتے داخل کر دیے مسجد نبوی وہ عظیم الشان دھرتی کے سینے پہ مسجد ہے جس میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ اتنے نماز پڑھنے والے نوں 50,000 نمازوں کا ثواب ہوئے گا تو 3 دن تک بند رکھی پائی جانے کتنے دن تک بولو بولو 3 دن تک نہ اذان نہ اقامت نہ نماز بند رکھی گھوڑے داخل کرتے اور وہ منبر مصطفیٰ جو ہماری شان ہے ہماری آن ہے ہماری بان ہے ہمارا وجدان ہے ہمارا ایمان ہے آئی عبداللہ ابن عمر سے پوچھو کہ یہ ایمان کس طرح ہے وہ آ کر منبر رسول کو چومتے ہاتھ لگاتے پھر ہاتھوں کو یوں چومتے کسی نے کہا وہ یہ ممبر ہے وہ فاروق اعظم کا پترا وہ یہ تو ممبر ہے کیا تمہیں ممبر نظر آ رہا ہے نا تمہیں یہ پتا نہیں اے آمنہ دے لال دے بین بھی چلا ہے توجہ ہے تو ادھیک کوئی نہیں ہے اب اس ممبر پہ جو ہے وہ بولو براز ان وہ گھوڑوں کا ان خچروں کا بولو براز پڑا وہ جگہ ریاض الجنہ جسے امام الانبیاء نے فرمایا ماں بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ کہ یہ روزے یہ ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ وہ ریاض الجنہ ہے اس ریاض الجنہ کے لوگ ترستے نے کہ 2 نفل پڑھ لیے جو آج کل گئے نے تو ان کا تو پتا ہے کہ وہ نمبرنگ ہوتی ہے پھر بندہ جاتا ہے پہلے دگڑ دگڑ ٹوٹ جاتا ہے بندہ یہ جی گل ہے نمبرنگ ہوتی ہے کوڈ آتا ہے ٹائم آتا ہے پھر آپ جاتے ہیں ترستے نے بندے اس جنت کے ٹکڑے چ بہن لئی 2 نفل پڑھن لئی متھا ٹکان لئی کہ جتنے نبی دے قدم لگے میں تے سر لا رہا اور کمبلیوں کو بھی سوچیا جی درمیان والی جگہ جیڑی ہے نا کی ہے جیڑی تیری عبادت گاہ ہے نا حجرے تو نکل کے منبر کو اتر کے حجرے تے اے نبی دی گزر گاہ ہے اور جی گزر گاہ امتی کی عبادت گاہ ہے اس نبی دی عبادت گاہ دا عالم کی ہوئے اللہ اس ریاض الجنہ میں اس نے گھوڑے مار دیے اور سعید بن مسیب تابعی ہے وہ فرماتے ہیں میں نا پاگل بن گیا دیوانہ بن گیا میں نے گرفتار تے کیتا یزیدیاں نے گرفتار کیتا لیکن میں نے پاگل تے دیوانہ سمجھ گیا نا چھڑ چھڑیا تو میں ممبر تے کول بیٹھ جاواں کراں ہیں تے نماز ٹائم تے پڑھن کرن یزیدی نے نماز بند کرائی اقامت بند اذان بند آواز آئے گی اذان دی اذان دیکھو نا ایک اذان سننا واجب ہے مسئلہ سن لیں ایک اذان سننا واجب ہے پھر تھی نماز پڑھو گے وہ کیوں ہو گیا انہوں تو اذان تو ہوتی نہیں پئی تو نماز ٹائم کیوں پڑھتے ہیں سعید بن مسیب کیا جی نماز میری انہوں 3 دنوں چ انہاں بھاوے بند کیتی ہے میری نماز بند نہیں ہوئی تو پوچھنا نے کیا بھی تیری بند کیویں نہیں تینوں اذان کتھوں آئی تینوں کہندے نے منوں جدوں نماز دا وقت ہوئے روزے مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی میں نماز پڑھ لیتا نماز اذان کی آواز آ رہی ہے جس قبر انور سے اذاناں پہ ہوندیاں نے نمازاں دا کی عالم ہونا وہ اذان تے اٹھ ہی نہیں دی نا جتھے نماز ہونی ہوے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ بات دور نکل جائے گی میں نے یہ کر رہا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا زناکاریاں کو حلال قرار دے دیا صحابہ کو شہید کیا تابعین کو 700 قاری قرآن شہید کیے اجے بھی تو رحمت اللہ علیہ کہنا کہ جنہیں مسجد نبوی دے وچ نمازاں تے پابندی لا دیتی صرف ایتھی گل نہیں ختم ہوئی اگے چلو دوسرے سال بیت اللہ شریف تے حملہ کر چھڑیا بیت اللہ شریف کی دیواریں توڑ دی آگ لگا دی اور جو وہ سینگ تھے نا اس مینڈے کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل ذبیح اللہ کا فدیہ بن کے آیا مینڈا جنت سے وہ سینگ کعبے چ پے سن ان کو جلا دیا ابھی تو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اس نے بیت اللہ کو جلا دیا تو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے بیت اللہ کو جلانے والا رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ علیہ ہے ہاں جی عزیز رکھنا تھی اور میری گل تو سمجھ آؤں بھی کہ کوئی ابھی مزید اس کی فوج آگے بڑھتی لیکن لم یبارک اللہ فی عمری اللہ پاک نے اس کی عمر سے برکت ختم کر دی اوتھے ہی مر گیا گھر والے نے پھر خبر لئی نا گھر والے نے خبر لئی مر گیا اور پھر عبداللہ بن زبیر نے اعلان کیا
कि मुल्क शाम वालों, तुम्हारा शैतान हुक्मरान मर गया है। ऐसे अभी रसूल ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने की ऐलान किया, शैतान हुक्मरान की जी। सियाबी उनको कहे शैतान ते मौलवी क्यों उनको कहे अमीरुल मोमिनीन, तू उनको कहे रहमतुल्लाह ते कहण देनी चाहिए कि नहीं। चलो इस गल इत्थे भी सिलसिला रुकिया नहीं, तुहानू अगले चस की गल सुनाउणा। हाँ हाँ, जो यजीद मरिया तो तख्त पुत्र बैठा, तख्त ते कौन बैठा? पुत्र बैठा। ते हुक्मरानी किन्ने बरे आजम दी? 3 बरे आजम दी खिलाफत। किन्नी? 3, एक नहीं किन्नी? 3 बरे आजम की खिलाफत बह गया। अच्छा 40 दिन बैठा ना, 41वें दिन उन्होंने खानदान को इकट्ठा कर लिया। की कर लिया? बनो भैया खानदान को इकट्ठा कर लिया जी ना। उन्होंने क्या पता नहीं की ऐलान करने लगा वलिया है जानशीन। उन्हें 41वें दिन उन्होंने सारे इकट्ठे हो गए ना जी, की गल है? तो उन्हें पता की किया? उन्हें क्या कि मेरा बाप जालिम था। की किया जी? बाप मैंने तुम यह दसो, पुत्र पता होंगे अब्बे का कि दूजे को पता होंगे? पुत्र को पता ना, 24 घंटे नाल नहीं रखा जो खून है, पिसर नमूना फिदरस्त भी है। बाप ਨੂੰ बेटे का पता होता तो बेटे ਨੂੰ बाप का पता होता। की कहना मेरा बाप जालिम था, फासिक था, फाजिर था। उसने हुजूर की आल को ज़िबा किया और जिस तख्त पर हुजूर की आल के खून के और हुसैन बिन अली के खून के धब्बे हो, मैं उस तख्त पे थूकता भी नहीं। अगर माएंगे तो थूकता भी नहीं। लानत ऐसे इक़्तिदार थे। एक कीदा कहना है यजीद पुत्र का, ओ तो कहे लानतुल्लाह अलैह, पुत्र अब्बे वास्ते कहे लानतुल्लाह अलैह, तो यजीदी मुल्ला तू कहे रहमतुल्लाह अलैह। तवज्जो है तुम्हारी कोई नहीं? वो तो पुत्र भी मनी है कि तेरे ओदी नजायज औलाद भी मनी है। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, इन्होंने प्यार एडा यजीद नाल एडा उहदा दिफा करदे पुत्रों के सानू जिहदे जिहदे नाल प्यार है, साडी कोशिश होती है पुत्रों च नहीं तो पोतरियां च, पोतरियां च ते नवासियां च, नवासियां दे कोई पुछे ना उनदे विच ओह नां रख दईए। की रखिए भाई? देखो ना मैं तुहानू अगे भी दस्सिया सी कि सरकार कोलों एक बंदा आया, उन्होंने पूछा कि भाई नां किहड़ा है, कोई दसो वधिया जिहा नां। ते आपने कहा जी मैनू ते नां अपने चचा हमजा दा पसंद है, ते ओहदा नां हमजा रख छड़िया। ते बंदा किसे नाल जिहदा प्यार हुंदा है ओहदे नां रखदा अपने बालां दे या लगदे लकीनां दे बालां दे। तुसीं गौर करो कि कदी इन्हां अपने बाल दा नां यजीद रखिया, कदी पोतरे दा नां यजीद रखिया नहीं। यजीद दा दिफा करदे ने। यह तल्लुक है, लेकिन तल्लुक मैं अगे भी तुहानू कहा सी कि ऐसे तल्लुक नूं नजायज तल्लुक कहंदे ने कि जिहदा होवे तां सही पर लोकां नूं दस्सण जोगा ना होवे। जिहड़ा दस्सण जोगा ना होवे यही एक नजायज तल्लुक। तो इनका यजीद से तल्लुक जरूर है लेकिन नजायज तल्लुक है। और मेरी गल याद रखो, क़यामत वाले दिन हर तल्लुक तुहानू भावें बचा लवे, नजायज तल्लुक बंदे नूं बचाउंदा नहीं, नजायज तल्लुक हमेशा बंदे नूं फसाउंदा है। तो साडा हुसैन पाक दा तल्लुक है, गल समझ आ रही ना है जी? साडे दे दादे दा नाम भी गुलाम हुसैन शाह है, साडे बाबे दा नाम भी खादम हुसैन शाह है, ते मेरे चाचे दा नाम भी खादम हुसैन शाह है। असीं ते कदी खादमे हुसैन आ, किते गुलामे हुसैन आ। और गल को समझ आ रही जी कि कोई नहीं आ रही? ते रख रहे हैं ना किते मोहम्मद हुसैन आ। ते तुम्हें जुरत कर पुत्र का नाम रख यजीद, ते पता लगे तेरा प्यार किड्डा है। ओए आमना दे लाल ने ते अपने गधे का नाम पसंद नहीं कीता यजीद। तो तुहानू पता खैबर दे माले गनीमत जो जेड़ा गधा मिलिया यजीद नूं शाह दा नाम पूछा तेरा नाम की है, कहंदा यजीद। सरकार ने फौरन चेंज कीता। हालांकि यजीद ने अपनी यजीदियत शुरू नहीं की। आमना दे लाल नूं पता है आमना तेरा नाम यजीद नहीं, अज तो तेरा नाम याफूर है। और जेड़ा नबी खोते का नाम पसंद ना करे यजीद, तू उन्होंने अमीरुल मोमिनीन कहना। तो गल को समझ आती कि नहीं आती? तुहानू कोई समझ नहीं आती, समझाना पैना तुहानू। जुम्मे तो बाद एक और जुम्मा रखना पैना है। तो सरकार ने पसंद नहीं किया। मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ कहने बड़ा अच्छा नाम है, बुलाने में अच्छा हो, रिश्तेदार कहेंगे यूनिक सा नाम रखा है, बड़ी गल है। हुण गधे का नाम या सरकार को पता होना सी, और भाई उन्होंने बुलाना इससे ही सी ना, बुलाना इससे ही सी ना, किसी की तो जरूरत नहीं सी ना उन्होंने बुलाने दी। इंजे आपने अपनी जात वास्ते पसंद ही नहीं किया। तू भावें गधा है, तेनों मैं यजीद कहां। नहीं समझ आ रही तुहानू? ना बदल दिता, नहीं तो बदलने की लोड़ कोई नहीं मेरा ख्याल है।
की ख्याल है? तो मैंने तो यही नजर आती है कि यजीदियत आपकी नजरों के विच सी कि अल्लाह पाक की दुआ है असी इंशाअल्लाह सानू फख्र है कि असी हुसैनी हाँ, अज भी हुसैनी हाँ, कल भी हुसैनी हाँ, क़यामत तक हुसैनी हाँ। तो क़यामत वाले दिन जो असी नारा लाना हुसैनी का तो कहना नारा ला रहे परा हो गए जो हुसैनी है, हुसैनी लश्कर च आ, हुसैन के पिछे आ, तो उन्होंने नाने को जा। नहीं समझ आ रही? नहीं मैं नहीं गया नाने को जान का, मेरी की जरूरत है तो कहने की। हुसैन पाक ने आप किया है, फरमाया जिसने मुझे हुसैन से मोहब्बत की क़यामत वाले दिन मैं तो मोहब्बत करना रे मेरे नाने की बारगाह च इंज जावांगे जिवें दो उंगलां। आपने इशारा फरमाया हम नाने की बारगाह में मुझसे प्यार करने वाले मेरे साथ यूं जाए। अच्छा सिर्फ कह देंगे मेरे साथ जाएंगे तो मुगालता सी? क्यों जी, उन्होंने साथ ही चाहिए ना है, उंगलियां इंज करके दसियां क्या इंज जावांगे की क्या, यानी बिल्कुल नाल। एक होंदा नाल नाल, एक होंदा नाल नाल, एक होंदा बिल्कुल नाल। ए बिल्कुल नाल है, हालांकि जो पिछे जावे वो भी नाल है। हाफिज साहब जो मगर जावे वो भी नाल ही नहीं भाई मैं जो जावा तो मेरे नाल नाल आ जाओ तो तुम सारे मेरे इधर हो जाओगे, पिछे पिछे मेरे नाल ही जा रहे हो। चल पीर साहब किधर जा रहे हैं मगर सारे जा रहे हैं, एक ही कहांगे जी उनके साथ कोई नहीं गया, वो तो अकेले गए हैं। वो पीछे जो लला ला 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 हो रही थी वो क्या थी, वो भी भाई नाल थे, भावे पीछे थे नाल थे। ये भी कहते थे नाल होना, उन्होंने क्या मैं नाल किया ना वो समझ के पीछे जाएंगे भावे वो भी नाल ने। फरमाया नहीं इंज जाएंगे क्यों, असी लजपाल सानू चाहना पीछे रह जाए ये हो ही नहीं सकता। इंज नाल नाल नाने की बारगाह से जावांगे तो जो है थोड़ी की कोई नहीं है। तो जेडे एडे लजपाल ने कि नाल भी बिल्कुल नाल रखते ने यार लफ्ज़ां नूं समझ, नाल भी बिल्कुल नाल रखते ने कि भावे पिछला भी नाल है, तक्कण वाला ना समझे कि पीछे रह गए ने। और मैं नहीं लब करे साडे नाल रह गए पीछे, ये हो नहीं सकता। नाने को मैं तो जाना ही जाना, लब करने वाला भी नाल जाएगा और नाल नाल जाएगा। अल्लाह पाक तो दुआ है कि साडियां आने वाली नस्लां नूं भी इस आल दी मोहब्बत च मरना जीना नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।